بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کل 13ویں تراویح پڑھی گئی جس میں 16ویں پارے کے شروع سے 17ویں پارے کے ربع تک تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں یاجوج و ماجوج کی قومیں فساد اور بد امنی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کرایا کہ لوگوں گو یہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی ہے، اس لیے نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہی دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر تشریف لائے تھے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ انتہائی گمراہ کن اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور ان کے معجزے کا ذکر، عصا اور ید بیضا، حضرت موسیٰ کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر، اور حضرت موسیٰ کا دربار فرعون میں پہنچنا اور جادوگروں سے مقابلہ کرنا، یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر سے نکل جانا، فرعون کا ان کا پیچھا کرنا، اور بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق ہو جانا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ بچڑے کو خدا بنا لینا۔ پھر آگے قیامت کا ذکر ہے، نماز کی تلقین۔ اخیر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں کافروں کو عیش و عشرت کے جو سامان دیے گئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں مسلسل کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ الانبیاء کہا گیا۔ روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی گئی۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کی نصیحت اور فہمائش کر دی گئی۔ اب سب اپنا برا بھلا انجام سوچ لے، اللہ کے غصے اور غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ فرضی معبود اپنے پوجنے والوں کی کیا مدد کریں گے؟ قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اگر رائے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ اللہ کا عذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔